حضرت علامہ مولانا محمد ممتاز احمد صدیقی صاحب خطاب فرمان گے انہوں نے اون تو بلا ایک زوردار نعرہ لگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ امام اہل سنت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لاکھ کروڑ ارب خرب لامحدود احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کی توفیق عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی امتی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ایک خوش نصیب امتی کے لیے اس سے بڑھ کر نصیبوں والی بات ہے نہیں ہو سکتی۔ بڑے مقدروں والے ہیں ہم۔ کسی عاشق نے پورا نچوڑ نکالا پورے عشق کا اور عشق کا نچوڑ نکال کے یہ نتیجہ ہمیں دیا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو میں الحمدللہ استادوں کے جوتوں کے صدقے سے علم کی باتیں کرنے کا بھی ذوق رکھتا ہوں اور کبھی کبھی عشق کی باتیں کرنے کا بھی ذوق رکھتا ہوں۔ آپ نے کون سی سنی ہے آج؟ ایسی سے حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ایک موضوع درود شریف کا آیا میرے ذہن میں اور دوسرا موضوع آیا ہے دینے والا ہے سچا ہمارا سبحان اللہ۔ یہ دونوں موضوع ایسے ہیں علمی گفتگو بھی ہے عشقی گفتگو بھی ہے جڑا تسی کہندے ہو سنا دیں دروشی پڑھیں ذرا سارے آپ صاحب کہنے ہیں جی بندیاں نا ذوق سلامت رہا تو 7-8 گھنٹے بولیا جی سارے مل جا کر سبحان اللہ جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے پوری محفل میں ایک جملہ یاد رکھنا ہے اور وہ جملہ جو میں پڑھنے لگا ہوں جو بولنے لگا ہوں نا اس جملے پر ہماری عزتیں قربان ہماری جانیں قربان ہمارا مال قربان وہ کیا نبی کی ذات بھی بے مثل ہے نبی کی ذات بھی بے مثل ہے نبی کی نعت بھی بے مثل ہے حضور کی ذات بھی بے مثل ہے حضور کی نعت بھی بے مثل ہے میرا خیال ہے میں ذات مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ کی بات سناتا ہوں انسان کی زندگی کے 2 درجے ہوتے ہیں ایک درجہ یہ ہوتا ہے بندہ کہے میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے اللہ کہے مجھے بندے سے پیار بڑا کون سا ہے اللہ کہے بندے سے پیار ہے بندے کہہ رہے تھے ہمیں اللہ سے پیار ہے اللہ سے پیار ہے حضور کے پاس آ گئے نبی پاک ابھی خاموش ہی تھے اللہ نے قرآن نازل کر دیا سورۃ اتری آیت اتری فرمایا کل کیا فرمایا کل یہ لفظ کل ہے اور اس میں کل ہے یہ لفظ کل ہے اور اس میں کل ہے فرمایا کل سونے ذرا بول تو صحیح سونے ذرا میں
کہہ رہا ہوں عشق کی بات بھی ساتھ ساتھ تھوڑا عشق والا ترجمہ بھی میں ساتھ کروں گا، لیکن علم کے تحت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ کل سونے ذرا بول تو صحیح، تیری بولی بڑی مزیدار ہے، ذرا گفتگو تو کر۔ یا اللہ یہ کون سا محبوب ہے جسے تو کہہ رہا تو بول تو صحیح، تو بول تو صحیح۔ فرمایا یہ وہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کبھی بولنا ہی نہیں اپنی مرضی سے، جب بھی یہ بولتا ہے مجھے ہی کہنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل سونے بول تو صحیح ذرا، سونے بول تو صحیح، بول تو صحیح ذرا یار، کتنی میٹھی بولی ہوگی جسے اللہ کہے بول۔ لوگ بولی پر ایک بات سنا دیتا ہوں آپ کو، سورہ مزمل شریف اتری، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کے سونے والے محبوب، اے چادر اوڑھ کے سونے والے محبوب۔ حضور کا نام محمد ہے، حضور کا نامی نامی اسم گرامی احمد بھی ہے، حضور کا نامی نامی اسم گرامی یاسین طٰہٰ، بہت سارے اسماء گرامی ہیں، لیکن وہ جو حالت تھی نا محبوب کی اس وقت، اللہ کو پیار ہی اتنا آیا، اسی حالت کا قرآن میں ذکر فرما دیا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر کو اوڑھ کے سونے والے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا قم، ذرا کھڑا تو ہو، ذرا بسترے سے لگ تو ہو، مصلی بچھا، قیام کر، قم قیام کر۔ یا اللہ کتنی دیر کروں؟ فرمایا اللیل، ساری رات ہی کر لے، قم اللیل، ساری رات کر لے قیام، سونیا ساری رات قیام کر لے۔ لطف کی بات یہ ہے وہ نبی جو ساری رات پہلے جاگا کرتے ہیں، ساری رات ویسے ہی قیام کیا کرتے ہیں، آج تھکاوٹ کی وجہ سے، آج پریشانی کی وجہ سے، آج دکھوں کی وجہ سے سستانے کے لیے لیٹے ہیں، اللہ کہتا ہے سونے وہ جو پہلی راتوں تیرا اعمال ہے نا، تیرا طریقہ کار ہے راتوں کو جاگنے کا، ذرا اٹھ تو صحیح۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا قم اللیل، ساری رات قیام کر۔ پھر کہا نہیں سونیا، اللہ پیار بھی تو کرتا نا حضور سے، کہا سونیا ساری رات تیرے لیے زیادہ نہ ہو، الا قلیلا، تھوڑی سی رات ہی کھڑا ہو جا، تھوڑا سا قیام کر۔ پہلے کہا ساری رات، پھر فرمایا سونیا ساری رات زیادہ ہوگی، تھوڑا سا کر لے۔ اچھا پھر یہ بھی تو خیال تھا نا تھوڑا زیادہ ہی نہ ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہی نہ ہو جائے، کہا سونیا نصفہ، چل آدھی رات قیام کر لے۔ انداز محبت دیکھیے، فرمایا قم اللیل، ساری رات قیام کر، پھر کہا الا قلیلا، تھوڑی رات کر، پھر کہا تھوڑی زیادہ نہ ہو جائے، نصفہ، آدھی رات کر لے، پھر کہا سونیا وہ آدھی بھی تجھے تکلیف نہ دے، وہ زیادہ نہ ہو جائے، اوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا، اس آدھے سے تھوڑی کم ہی رکھنا، اس آدھے سے تھوڑی، پھر کہا سونیا زیادہ ہی کم نہ کر دینا، قم اللیل، رات قیام کر، الا قلیلا، تھوڑا کر لے، نصفہ، آدھی رات کر لے، اوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا، یا آدھی سے تھوڑی کم کر لے، پھر کہا سونیا زیادہ کم نہ کرنا، او زد علیہ، اس کم سے تھوڑی زیادہ ہی رکھنا، اس کم سے تھوڑی، او زد علیہ۔ یا اللہ اتنی محبتوں کے انداز، وہ اتنی لچپالی، اتنی بے نیازیاں، کبھی ساری رات، کبھی آدھی رات، کبھی تھوڑی، پھر تھوڑی سے تھوڑی زیادہ۔ یا اللہ کرنا کیا کھڑے ہو گئے؟ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، سونے اس وقت کائنات میں تجھ سے علاوہ سنانے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، ساری کائنات سوئی ہوئی ہے، تو مصلی پہ بیٹھ کے ذرا مجھے میرا قرآن تو پڑھ کے سنا۔ ورتل القرآن ترتیلا، سونے قرآن پڑھ کے سنا، سونے قرآن پڑھ کے سنا، یہ سورہ مزمل سنا رہا ہوں، سونے قرآن پڑھ کے سنا۔ اچھا 2-3 آیتیں گزر کے نا آگے، اگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا یا اللہ تیرا محبوب سارا دن جاگا رہتا ہے، سارا دن تبلیغی معاملات ہوتے ہیں، دن کو قرآن سن لے، دن کو سن لے، رات کو محبوب آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہیں، تو بے نیاز مولا ہے، تو رحمتیں فرما رہا ہے، محبتیں کر رہا ہے، سونے رات کو اٹھ کے سنا، رات کو پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سونے دن کے وقت تجھے کام جو بڑے ہوتے ہیں، تو نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے، کبھی تو نے پتھر کھانے ہوتے ہیں اور برداشت کرنے ہوتے ہیں، کبھی تو نے رحمتوں کی دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، کبھی تو نے صحابہ کو بٹھا کے ان کو درس و تدریس سکھانا ہوتا ہے، کبھی تو نے قرآن کو سمجھانا ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، کبھی تو نے اوقاف کے میلے میں کھڑے ہو کے تو نے لوگوں کو قرآن سنانا ہوتا ہے، سونے دن کو کبھی ابو جہل کے سامنا، کبھی ابو لہب سے سامنا، کبھی عتبہ و شیبہ سے سامنا، کبھی کسی کافر، کبھی کسی منافق کے سامنے تیرا سامنا ہوتا ہے، تیرا پالا پڑتا ہے، سارا دن تجھے کام ہی بڑے ہوتے ہیں، سونیا اب ساری مخلوق سو چکی ہے، اب کھڑا ہو کے ذرا
چاہتا ہے ساری کائنات سوئی ہو محمد کی زبان سے خدا قرآن سنے. سونے بول تو صحیح سونے یار کچھ بولیاں ایسی ہوتی ہیں بندے کا دل کرتا ہے بندہ بولتا ہی رہے. کچھ بولیاں ایسی ہوتی ہیں بندہ کہتا ہے چل جان نہیں چھوڑو, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں بندے کا دل کرتا ہے بولتا ہی رہے. بول تو صحیح یار عجیب محبت ہے خالق کی اپنے محبوب کے ساتھ. کہا سونے کل بول تو صحیح سونے فرما تو صحیح. تارے جو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا پہلی دفعہ آیا میری محفل چ کوئی ایسا تسی پہلی دفعہ آئے ہو تانوں معافی ہے, باقی سارے پرانے پرونے ہونا جی پرانے پرونے ہو. باں کھڑی کر کے دسو اللہ دے گھر بیٹھے ہو قسم چوک کے دسو کدی میں آکھیا ہوئے سبحان اللہ کہنا ہونا ہے جی کدی نہیں آکھیا کدی نہیں آکھیا تو وہ پھر سبحان اللہ منع نہیں ہے اے کسے کتاب چ نہیں لکھا سبحان اللہ کہنا منع ہے. سمجھ آئیے سبحان اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ کیا ہے اللہ کا ذکر. حضور فرماتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں لگا رہے اللہ تیرا ذکر کرتا رہے. ذوق عشق کی بات ایسی تو نہیں نہ ہوتی عشق کے ساتھ ہی ہوتی ہے. علم کی بات ہو سکتی ہے خاموشی کے ساتھ. جو عشق کی بات ہے تو ہم بلانے بغیر میں بھی نہیں بولنا. فرمایا کل سونے بول تو صحیح تسی بھی سونے بولو تو صحیح. میں اللہ سے پیار کرتا ہوں ذرا بول اسے فرما دے ان کنتم تحبون اللہ. اور تو اللہ سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تیرا خیال ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور تو اللہ کا یار ہے. اس نے کہا ہاں جی اللہ کا یار ہوں. یا اللہ اب کیا کروں. یہ کہتا ہے میں دوستی لگی ہے اللہ کے ساتھ میں اللہ کا محبوب ہوں میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. یہ درجے یاد رکھنے ہیں. پہلا درجہ بندہ اللہ سے پیار کرے, دوسرا درجہ اللہ بندے سے پیار کرے. وہ پہلے درجے والا بندہ تھا کہنے لگا اور مومن بھی نہیں تھا کہنے لگا جی میں اللہ سے پیار کرتا ہوں میں تمہارے رب سے محبت کرتا ہوں. بولا کیا کہوں. فرمایا سن اسے ذرا کہہ دے اگر تو اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے نا فاتبعونی محمد کا نوکر بن جا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے قدموں میں آ جا. فاتبعونی میری فرما برداری کر میری اتباع کر پھر تجھے اللہ کی محبت ملے گی. اچھا یا اللہ پہلے بندہ ویسی دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے اللہ سے پیار کیا اور اب تیرا فرمان ہے کہ سرکار کے نوکر بن جائیں. اب کیا ملے گا. اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ. پہلے تو ایک درجے کا طالب تھا کہ میں اللہ سے پیار کروں میں اللہ سے پیار کروں تو نوکر بن محبوب کا پھر اللہ تجھ سے پیار کرے گا. پھر کون پیار کرے فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرا نوکر بن میری فرما برداری کر پھر اللہ تجھ سے پیار کرے گا. پھر اچھا بندے بھی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے بندے بھی پیار کرتے ہیں. میں نے عرض کیا حضور کی ذات بھی بے مثل حضور کی نعت بھی بے مثل. ابھی حضور کی ذات کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد حضور کی نعت کی سناؤں گا. توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے. اچھا فاتبعونی اللہ کی قدرت کے انداز ہے. پتہ ہے اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث کا ترجمہ عشق کی زبان میں کرنے لگا ہوں اور علم کے تحت کرنے لگا ہوں. اللہ فرماتا ہے حدیث بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. اللہ فرماتا ہے جبریل ادھر آ. جی مولا کیا حکم ہے. پاکستان والوں کو جانتا ہے یا اللہ جانتا ہوں. اور پاکستان میں صوبہ پنجاب ہے جانتا ہے یا اللہ جانتا ہوں. اور صوبہ پنجاب کے اندر ایک شہر ہے گجرانوالہ وہ جانتا ہے اس ضلع کو یا اللہ جانتا ہوں. فرمایا اس گجرانوالہ ضلع کے اندر موڑ ابن ہے وہ جانتا ہے موڑ والوں کو یا اللہ جانتا ہوں. اور موڑ ابن میں اڈے والی مسجد ہے وہ جانتا ہے مسجد کی انتظامیہ اماموں خطیب کو مقتدیوں کو نمازیوں کو یا اللہ جانتا ہوں. اور ان مقتدیوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ان مقتدیوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے موڈن آباد کی فلاں محلہ فلاں گلی فلاں مکان فلاں خاندان فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. جانتا ہے اسے یا اللہ جانتا ہوں. اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. حضرت جبریل ہاتھ مان کے یا اللہ پھر میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا تو بھی کر. میں نے عرض کیا بندوں کے معاملے علیحدہ ہوتے ہیں. میں کسی سے پیار کروں کسی کو پابند نہیں کر سکتا لیکن وہ تو اللہ ہے نا رب العالمین ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا محبت ہو گئی ہے تو بھی کر.
یا اللہ ٹھک ہو گیا، یا اللہ رنگ چمن پسند ہے نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو تو وہ پسند ہے جسے آئے تو پسند، یا اللہ میں بھی پیار کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب چپ نہیں کرنا، اب پیار کر کے چپ نہیں کرنا، پیار کر کے بولو ذرا سبحان اللہ، پیار والے چپ نہیں رہتے۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ میں فرمایا پیار کر لیا نا تو نے بھی اس بندے سے؟ ہاں مولا کر لیا۔ فرمایا جا جنت میں چلا جا، اور جنت کے جتنے حور و غلمان، جتنی حوریں، جتنے جو کچھ بھی ہے نا وہاں مخلوقات جتنی بھی ہے، ان سب کو اعلان کر دے، اے فرشتوں، اے حورو، اے غلمانوں، اللہ نا وہ اڈے والی مسجد میں ایک بزرگ بیٹھا ہے اسے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ نور مسجد میں نمازی ہیں ان سے پیار کرتا ہے، وہ فلاں منڈی والی مسجد ہے وہاں کے امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، مقتدی صاحب ہیں، انتظامیہ صاحب ہیں، ان سے پیار کرتا ہے۔ کوئی بھی بندہ زید عمر بکر، اور فرشتوں سن لو اللہ کو اس سے پیار ہو گیا ہے۔ اے جبریل پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میں کہا مجھے بھی ہو گیا، مجھے بھی ہو گیا۔ ہاں جبریل امین علیہ السلام اب ہمارے لیے کیا ہوگا؟ میں کہا تمہیں بھی ہونا چاہیے، تم بھی کرو پیار۔ وہ بندے بھی سارے کرتے ہیں پیار، وہ فرشتے بھی سارے عرشی کرتے ہیں پیار۔ پھر باری آتی ہے زمین کی، اللہ فرماتا ہے جبریل ہم چپ نہیں کرنا، چپ اتر جا زمین پہ۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ میں فرمایا زمین پہ جتنے میرے نام لینے والے ہیں نا، جتنے محبت کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات ڈال کے آ کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، جبریل کرتا ہے، جنتی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، عرشی کرتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو تمہیں بھی ہونا چاہیے، تم بھی کرو اس بندے سے پیار، تم بھی کرو اس سے پیار کرو۔ اچھا یا اللہ بندے پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، پیار محبت ہوتی ہے، یا اللہ تو کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته كنت سمعه الذي يسمع بها وبصره الذي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها۔ اللہ فرماتا تم پیار کرو تو دنیا داری والی چیزیں دیتے ہو، جب میں کسی سے پیار کروں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ وجود سارا بندے کا ہوتا ہے، طاقتیں ساری اللہ والی نصیب ہوتی ہیں۔ طاقتیں ساری بولیے، طاقتیں ساری اللہ والی۔ کس میں؟ جس سے اللہ پیار کرے، اور پیار کس سے کرتا ہے؟ جو حضور کا نوکر ہو، جو حضور کا نوکر ہو۔ یار اللہ طاقت بن جاتا ہے بندے کی، اللہ کی قدرت، توجہ ہے سب کی میری طرف، اللہ کی قدرت طاقت بن جاتی ہے بندے کی۔ کس بندے کی؟ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اور پیار کس سے کرتا ہے؟ جو مصطفیٰ کا نوکر ہوتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم حضور کے نوکر بنو، فرمایا میری فرما برداری کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ بندے کی طاقت، وجود بندے کا، طاقت اللہ کی۔ کس بندے میں؟ جو نوکر ہوتا ہے حضور کا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اسے طاقتیں دیتا ہے اپنی طاقتوں کا مظہر بناتا ہے اس بندے کو۔ اللہ میں پھر دہراتا ہوں، 3 دفعہ بات دہرانا حضور کی سنت ہے تاکہ بات پکی ہو جائے۔ اللہ طاقت دیتا ہے بندے کو اپنی قدرتوں والی۔ کس کو؟ جس سے اللہ پیار کرے، اور پیار کس سے کرتا ہے؟ جو حضور کا نوکر ہو۔ یار جب نوکر کو اتنی طاقتیں مل رہی ہیں، جب میں نے کہا تھا ذات بھی بے مثل، نعت بھی بے مثل، تو جب مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھنے والے نوکروں کو اتنی طاقتیں ملتی ہیں تو محمد عربی کی قوت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی طاقتوں کا عالم۔ لو سنو طاقت مصطفیٰ کی بات میں، آپ کو پتہ ہے حضرت علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی بظاہر، تو حضرت علی نے کہا سونے ذرا دعا فرمائیں، سورج واپس آئے۔ وہ بڑی تفصیلی روایت ہے، میں اپنے موضوع کی چھیڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انگلی کا، ایک روایت ہے دعا مانگی تھی، ایک روایت ہے انگلی کا اشارہ کیا تھا۔ مولانا روم نے ان میں تطبیق کی ہے، فرمایا آپ نے بڑے عشق کا جملہ بولا، فرماتے ہیں پہلے حضور نے دعائی کی تھی، پہلے حضور نے دعائی کی تھی، کہا تھا یا اللہ سورج کو واپس موڑ دے۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیری کون سا نہیں مانتا، تو مجھے عرض کر رہا ہے تیری کون سا نہیں مانتا، کر تو صحیح ذرا اشارہ۔ مولانا روم فرماتے ہیں
مانگی, اللہ نے اجازت دی کر سونے اشارہ, حضور نے انگلی کا اشارہ کیا. سورج کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں, 70,000 فرشتہ سنگلے اور رسے ڈال کے مشرق سے لے کے مغرب تک روزانہ صبح سے شام تک کھینچتے پھر مغرب تک لے کے جاتے ہیں. اور ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے, چوتھے آسمان پہ لوہے کا گرز مارتا ہے تو بجلی چمکتی ہے. چوتھا آسمان 4,000 سال اوپر ہے, وہاں فرشتہ ایک ہتھوڑا مارے, ہم یہاں کانپتے ہیں کہ نہیں کانپتے؟ بھائی بجلی چمکتی ہے, بجلی کی لسٹ پیدا ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ ہتھوڑا مارتا ہے چوتھے آسمان پہ, اور 4,000 سال اوپر فرشتہ وہاں ہتھوڑا مارے ایک, اس میں طاقت اتنی ہے ہم یہاں کانپ جاتے ہیں. تو کیا خیال ہے 70,000 فرشتہ مل کے کوئی کام کرے وہ کتنا وزنی ہوگا؟ اور پھر سورج کتنا طاقتور ہوگا جسے 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے 70,000 فرشتے کی طاقت بھی لگ رہی ہے, سورج بھی بڑا مضبوط اور قداور اور بڑا جو ہے نا طاقتور قسم کا مخلوق ہے, وہ سارا دن کھینچ کے مغرب میں کبھی جا کے جب مغرب ہوئی تو وہاں غروب کیا, حضور نے انگلی کا اشارہ کیا تھا. تو 70,000 فرشتے سمیت سورج, پہلے سارا دن فرشتے سورج کو کھینچتے رہتے ہیں, اب سورج فرشتوں کو کھینچ رہا ہے. اب سورج فرشتوں کو کھینچ رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ وہ حضور نے انگلی لگائی تھی سورج کو؟ نہیں, اشارہ کیا تھا. تو میں آپ کو اگر اچھا چلو ایک اور بات سنو, جب چاند کے ٹکڑے ہوئے کیا انگلی چھری بن کے گئی تھی معاذ اللہ, کو تلوار بن کے چاند کو کاٹ؟ وہی اشارہ ہی ہوا تھا یار. جس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے, جس محبوب کے اشارے میں اتنی طاقت ہے, اس کی انگلی میں کتنی طاقت ہوگی, اور جس کی انگلی میں اتنی طاقت ہے اس کے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی, جس کے پنجے میں اتنی طاقت ہے اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی, اور جو اتنی طاقت والا ہے اس کی شان و عظمت کے کیا کہیں گے. اس محبوب کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. تو فرمایا یہ ساری طاقتیں میں اسے دیتا ہوں جو محمد کا نوکر بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا نوکر بنے تو اللہ طاقتیں دیتا ہے. میرا دل کرتا ہے حضور کے ایک نوکر کی بات سنا دوں, پھر اگلی بات سناؤں آپ کو. نوکر کو کتنی طاقتیں ملتی ہیں, نوکر کو, حضور کے نوکر کو. بابا فرید کا نام سنا نہیں سنیا؟ اللہ محمد جارا یار حاجی خان کتب فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید, حق فرید یا فرید. بڑی مشہور کرامت ہے آپ کی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور آپ کے جو ہم اثر بزرگ گزرے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں ایک دور میں گزرے ہیں. ایک دفعہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں. ولی کی زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ اس پر اپنی صفتی تجلی ڈالتا ہے, اللہ اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہے. جو تجلی پہ بھی بات یاد آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا لکڑی کا, وہ چلتا پھرتا تھا, وہ غالب آتا تھا, سام بنتا تھا. بلکہ روایات میں نے پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ سوتے تھے, وہ انسانی شکل بن کر حضرت موسیٰ کی پہرے داری کرتا تھا. پھر جب حضرت موسیٰ بیدار ہوتے وہ پھر ڈنڈا بن جاتا تھا. اس میں اتنی طاقتیں تھی. پتہ ہے اسے طاقتیں کیسے ملی تھی؟ سنو, حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا, فرماتے ہیں کہ جب اللہ حضرت موسیٰ کو بلا رہا تھا کوہ طور پہ, تو حضرت موسیٰ کلام کرنے کے لیے گئے تو اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ, موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جب یہ کہا نا اللہ نے یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو اللہ نے توجہ کی ڈنڈے کی طرف. اللہ کی ایک تجلی پڑی ڈنڈے کے اوپر لکڑی پر. یار لکڑی, یہ بھی لکڑی ہے, جو ممبر ہے لکڑی کا بنا ہے, وہ دروازے لکڑی کے ہیں, یہ چلتے پھرتے ہیں, یہ بولتے ہیں, اور یہ کبھی جو ہے نا کسی پر غالب آتے ہیں, ہلتے ڈلتے ہیں, یہ بھی لکڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی لکڑی تھی, لیکن اس لکڑی اور اس لکڑی میں فرق یہ ہے, اس لکڑی پر اللہ نے توجہ ڈالی تھی, تجلی ڈالی تھی اللہ نے اپنی صفت کی ایک. اور میرے نبی فرماتے ہیں جو مرد مومن ہوتا ہے اللہ ایک دن میں اس پر 360 مرتبہ تجلی فرماتا. لکڑی پر ایک تجلی پڑے, لکڑی پر ایک تجلی پڑے,
تو وہ ولی بن جاتی ہے. اور مرد اشرف المخلوقات پر 360. لو سنو, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی بیٹھے ہوئے تھے, تجلی پڑی, مراقبے میں تھے, تجلی پڑی. اللہ نے فرمایا اے بہاؤدین کر دنیا میں اعلان, جو جو تیرے چہرے کو دیکھے گا ہم جہنم سے آزاد کر دیں گے. جس کی نظر تیرے چہرے پہ پڑی ہم جنت عطا فرما دیں گے, جہنم حرام کر دیں گے. حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ آپ سوچ میں پڑ گئے, یار یہ ریاکاری نہیں ہوگی بھائی, میں لوگوں کو کہوں آؤ مجھے دیکھو جنتی بن جاؤ, آؤ مجھے دیکھو, یہ تو ریاکاری ہوگی. فرماتے ہیں پھر غیب سے آواز آئی, جہاں حکم الہی آ جائے وہاں ریاکاری نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ہے کہہ اعلان. فرماتے ہیں اٹھے صبح اور غسل کیا, جبہ کبا پہنا, خوشبو لگائی, دستار باندھی, اونٹنی پر سوار ہوئے, اپنے نوکر کو لگام پکڑائی اور کہا چل مجھے آگے کرتا جا, اونٹنی کو کھینچتا جا اور دنیا میں محلوں میں گلی گلی کریا کریا اعلان کرتا جا, جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتا ہے بہاؤدین کو دیکھ لے. جو اسے دیکھ لے گا اللہ جہنم سے آزاد فرما دے گا. اللہ جہنم سے, اور کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے سے ہی جہنم حرام ہوتی ہے. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ لے تو اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, سچی حدیث میرے نبی کی, فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, جو علی کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ دیکھتا علی کے چہرے کو ہے, عبادت اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے. اور فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے. علی کا ذکر, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے سے عبادت ہوتی ہے, کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے سے جہنم حرام ہوتی ہے. اچھا آپ اعلان کر رہے ہیں, کرتے 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 کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی بابا فرید کا پاک پتن آ گیا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا پاک پتن تہجد کا وقت تھا. بابا جی وضو کر رہے تھے, نوکر لوٹے سے پانی ڈال رہا تھا جسم پہ, وضو کروا رہا تھا. محلے میں آگے بہاؤدین اعلان کر دیا, جس نے جہنم حرام کروانی ہے آؤ بہاؤدین کو دیکھ لو. جب بہاؤدین کے چہرے کو دیکھ لے گا اسے جنت ملے گی. اسے کیا ملے گی؟ بابا فرید وضو کر رہے تھے, وضو کرتے کرتے نا رک گئے اور نوکر کی طرف دیکھا. وہ 12 سال سے نوکری کر رہا تھا بابا فرید کی. نوکر کی طرف دیکھا, کہنے لگے بیلیا جو آواز میں سن رہا ہوں تجھے بھی آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی آ رہی ہے. کہا کیا سنا ہے تو نے؟ اس نے کہا حضور میں نے سنا ہے, گلی میں اعلان ہوا ہے کہ جو بہاؤدین کو دیکھ لے گا اسے جنت ملے گی, اسے جنت ملے گی. بابا فرید مسکرا پڑے, فرماتے ہیں وہ سچ بولتا ہے, وہ سچ بولتا ہے. اس نے اپنی مرضی سے یہ اعلان نہیں کروایا, اسے اللہ نے کہا ہے, اسے اللہ, وہ اللہ کے حکم پر اعلان کر رہا ہے. اچھا نوکر کو کہنے لگے بابا فرید, کہنے لگے جا تو بھی زیارت کرا, جا تو بھی, حضور کے نوکروں کی طاقت بتا رہا ہوں, جا تو بھی اس کا دیدار کر لے, تجھے بھی جنت ملے گی. نوکر بھی تھا بابا فرید کا, 12 سال سے صحبت بھی تو اثر کرتی ہے نا, چنگے بندے دی صحبت یارو, جویں دکان اتارا سودا پانے ملنا لیں گے ہلے اور ہزارہ. حضرت بابا فرید کا نوکر ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا سونے میں چلا جاتا ہوں, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, میں دیکھ لیتا ہوں بہاؤدین کو, ذرا یہ تو بتائیے بہاؤدین کو دیکھنے سے کیا ملے گا؟ فرمایا سنتا نہیں جنت ملے گی. کہنے لگا سنے چلا جاتا ہوں, ایک سوال کا جواب آپ دے دو, بہاؤدین کو ایک نظر دیکھنے والے کو جنت ملے گی, تو جو 12 سال سے فرید کو دیکھ رہے اسے کچھ نہیں ملا؟ جو 12 سال سے فرید کا نوکری کر رہا ہے, تو اس کی فجر ہوتی ہے تو فرید کا چہرہ دیکھتا ہے, اس کی ظہر ہوتی ہے تو فرید الدین کی زیارت ہوتی ہے, اس کی عصر و مغرب و عشاء ہوتی ہے تو فرید کا چہرہ دیکھتا ہے, وہ رات کو سوتا ہے فرید کو دیکھتا ہے, وہ صبح اٹھتا ہے فرید کی نوکری کرتا ہے, اسے کچھ نہیں ملا. بابا فرید جلال میں آگے, آپ جلال میں آگے, فرمایا سن بہاؤدین پر اللہ نے ایک تجلی ڈالی ہے, بہاؤدین پر اللہ نے اور میرے کہنے سے ڈالی ہے. بہاؤدین پر اللہ نے ایک تجلی, اور میں نے کہا تھا یا اللہ میری برادری کا بندہ ہے, میرا صوفی آدمی ہے, بڑا درویش بندہ ہے, بڑا نیک بندہ ہے, تو اس پہ تجلی ڈال دے. فرمایا فرید بہاؤدین پر ایک تجلی پڑی اور فرید کے کہنے سے پڑی, اور سن 12 سال سے فرید اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک دن میں 12,000 تجلیاں پڑتی ہیں. ایک دن میں 12,000 تجلیاں
تجلیاں بڑھتی ہیں. حضور پھر کیا ملا؟ فرمایا اللہ کہتا ہے ہر تجلی میں فرید کر اعلان تو بھی کر اعلان، جو تجھے دیکھے گا اسے جنت ملے گی. لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ میں اس قابل نہیں، میں عاجزی انکساری پسند کرتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے. میں معافی مانگتا رہتا ہوں، وہ کہتا رہتا کر اعلان کر. اور یہ حکم استحبابی ہے وجوبی نہیں. ایک حکم ہوتا ہے لازم کرنے کے لیے کہ تو نے کرنا ہی کرنا ہے ایسا، اور ایک حکم ہوتا ہے استحباب کے لیے، چاہے تو کر چاہے تو نہ کر. تو یہ استحبابی حکم تھا. میں عرض کرتا رہتا ہوں یا اللہ معاف کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں. اچھا اس کا سیدھا پھر بابا فرید کو کیا ملا؟ جب بابا فرید الدین گنج شکر کا آخری وقت آیا نا تو غیب سے آواز آئی، یا فرید تو 12 سال سے ہماری تجلیوں کو سمو کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں ہر تجلی میں اعلان کرتا ہوں جو تیرے چہرے کو دیکھے گا اسے جنت ملے گی، یہ دنیا کو بتا، اور تو نہیں نہ بتاتا. اب سن، وہ 12 سال کی وفاؤں کا بدلہ اللہ تجھے یہ دیتا ہے. تو فوت ہو کے قبر میں چلا جائے گا، قیامت تک جو تیرے دروازے سے گزرے گا میں اسے بھی جنت عطا کروں گا. تکبیر، رسالت، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. فرمایا فتابعونی، حضور کے نوکر بن جاؤ. اس میں بڑی طاقتیں ہیں، اس میں بڑی شانیں ہیں، اس میں بڑی عظمتیں ہیں، اس میں بڑی رفعتیں ہیں، کیونکہ حضور کی ذات بھی بے مثل ہے، حضور کی نعت بھی بے مثل ہے. اچھا میرا دل کرتا ہے تھوڑا سا حضور کی نعت کی بات سنا دوں آپ کو. شاید نعت کی بات کرتے کرتے ذات کی کوئی اور بھی یاد آ جائے، لیکن فی الحال نعت کی چلاتے ہیں. نعت کہتے ہیں ذکر کو. نعت کسے کہتے ہیں؟ ذکر کو، یعنی حضور کا نام لینا، یہ بھی حضور کی نعت ہے. محمد، اس کا کیا معنی ہے؟ جس کی تعریف کی جائے، جس کی بار بار، محمد اس میں مبالغہ ہے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے. ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، اس نے مکے کے کافروں کو بٹھا لیا اور کہنے لگی تم بڑے بیوقوف لوگ ہو کہ تم اسے گالیاں دیتے ہو مسلمانوں کے نبی کو، اور ساتھ ساتھ محمد بھی کہتے رہتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی محمد کا تو معنی یہ ہے جس کی تعریف کی جائے. پہلے تم محمد کہہ کے تعریف کر لیتے ہو، بعد میں تم جو ہے نا گالیاں دینا شروع کر دیتے ہو. بڑی عجیب مخلوق ہو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ وہ کہنے لگی ایسا کرو، یا تو گالیاں دینا بند کر دو، یا اس کا نام ہی کوئی اور رکھ لو. یا اس کا، یار وہ کیسا نام ہے جس کا نام لینے سے بھی، جس کا نام لینے سے بھی تعریف ہوتی ہے، جس کا نام لینے سے، محمد جس کی بار بار تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یا نام اور رکھ لو یا پھر گالیاں دینا. انہوں نے کہا گالیاں تو نہیں دینی، ہمارے دل کی پیاس بجھانی ہے، ہمیں دشمنی ہے ہماری. اس نے کہا پھر نام اور رکھ لو. اب سب نے نام سر جوڑ کے بیٹھ گئے کیا کیا نام رکھیں. بالآخر فیصلہ یہ ہوا ہم محمد نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے مزمم. کیا کہیں گے؟ میم زال میم میم، مزمم. مزمم کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی بار بار گستاخی کی جائے، جس کی بار بار گستاخی کی جائے. ایک دن چوک میں کھڑا ہو کے ابو لہب گالیاں دے رہا تھا، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم پاگل ہے، مزمم شاعر ہے، مزمم ایسا ہے. تو ایک صحابی قریب سے گزرے ہو تو کس کو گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے کہا وہ جو تم جسے محمد کہتے ہو نا ہم اسے مزمم کہتے ہیں. اس نے یہ بات کی. صحابی کو بڑا دکھ ہوا. حضور کی بارگاہ میں آئے، سونے انہوں نے تو نام ہی بدل دیا، وہ تو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں، وہ تو مزمم کہہ کے گالیاں دے رہے ہیں. حضور نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، مسکرا پڑے میرے نبی، اور کہا تم نے دیکھا نہیں کئی فیاصف القرآن شتم القریشی یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تم نے اللہ کی قدرتیں نہیں دیکھی، بھائی وہ مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے. فرمایا وہ کوئی اور مزمم ہے. اللہ کی طاقت اور شان دیکھو، اللہ نے ان کی گندی زبانوں سے میرا نام بھی ہٹا دیا. وہ نام کوئی اور لے رہے ہیں، گالیاں کسی اور کو دے رہے ہیں، مجھے تو اللہ کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، مجھے تو اللہ نے محبوب بنایا ہے، محمد بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ کو پتہ ہے میں نعت کی بات کر رہا ہوں نا، تو چونکہ 3-4 موضوع کٹھے ہی ایسی شروع کر رہے ہیں، اے بابا جی نے کہا سی کٹھے ہی شروع کر لو، تو میں اس لیے یہ بھی ساتھ بات ذوق کے لیے کرتا چلوں. ابا جی فوت ہو جائے نا تو جو خوش نصیب اولاد ہوتی ہے وہ ماں باپ کی نشانیاں سنبھالتی ہے، وہ ماں باپ کی نشانیاں. بھائی ایسے بھی بچے ہوتے ہیں 4 بیٹے ہوں، 3 کہیں میں نے جائیداد میں حصہ لینا، جائیداد میں حصہ لینا. ایک بچہ کہتا نہیں میں نے تو ابا جی والا قرآن پاک لینا، جو ابا جی پڑھا کرتے تھے میں نے وہ لینا، میں نے ابا جی کا کرتا لینا ہے، میں نے ابا جی کی چادر پرنا لینا ہے. اس طرح ہوتا ہے نا. اس طرح بعض اوقات اس طرح کی بھی محبت اولاد میں ہوتی ہے
کہ میں نے ابا جی کی فلاں نشانی رکھنی ہے، فلاں نشانی رکھنی ہے، فلاں نشانی رکھنی ہے، اور وہ خوش نصیب اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کی نشانیاں سنبھال کے رکھتی ہے، ماں باپ کی وراثت کی نشانیاں سنبھال کے رکھتی ہے۔ پتہ ہے ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بیٹے ہیں، ہمارے اماں ابا حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا ہیں، انہوں نے بھی ہمیں کوئی نشانی دی تھی، انہوں نے بھی ہمیں نشانی، بھائی سعادت مند اولاد وہ ہوتی ہے جو ماں باپ کی نشانیوں کی حفاظت کرے، ان کی قدر کرے۔ ہمیں بھی ہمارے ماں باپ نے والدین نے ایک نشانی دی تھی، پتہ کون سی ہے؟ جب حضرت آدم پیدا ہوئے آنکھ لگی کھلی، پسلی بائیں میں سے حضرت حوا پیدا ہو چکی تھی، ان کی طرف دیکھا، نظر جھکا لی، یا اللہ یہ تو غیر عورت ہے۔ یہ ہمارے ابا جی کی پہلی تربیت تھی ہمیں کہ عورت غیر ہو تو نکاح کے بغیر اس کی طرف نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا۔ کہا یا اللہ نکاح کر دے، اللہ نے نکاح کر دیا، قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا حق مہر دے پہلے۔ کیا فرمایا؟ میں نشانی سنانے لگا ہوں آپ کو اپنے اماں جی اور ابا جی کی، جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے ماں باپ کی نشانیاں سنبھال کے رکھتی ہے، ان کی قدر کرتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کون سی نشانی دی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام قریب جانے لگے، اللہ نے فرمایا حق مہر دے۔ مولا پیسے میرے پاس ہے کوئی نہیں، ڈیوٹی میں کرتا کوئی نہیں، تنخواہ میری ہے کوئی نہیں، کاروبار میرا ہے کوئی نہیں، میں کون سا حق مہر دوں؟ فرمایا تیری پشت میں سے میرا آخری محبوب آئے گا، آخر زمان نبی ہوگا، اس پہ 10 دفعہ درود پڑھ دے، اس پہ 10 دفعہ درود پڑھ دے، یہ تیرا حق مہر ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 دفعہ درود پڑھا۔ وہ دو فرمائشیں بھی حافظ صاحب کی، ایک شجرہ نسب کی، ایک علی بے کی، وہ بھی سناتا چلوں میں آپ کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 دفعہ درود پڑھا۔ کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ درود حق میں ٹھہرا ہماری اماں جی کا، اور یہ نشانی مل گئی ہم سنیوں کو۔ یہ درود مصطفیٰ، یہ نشانی ہے ہمارے ماں باپ کی، اور یہ وراثت اللہ نے آدم کو دی، آدم نے حوا کو دی، اماں حوا نے ہمیں دے دی۔ اور سعادت مند لائق بچے وہ ہوتے ہیں جو نشانی سنبھال کے رکھتے ہیں، جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ لائق بچے اپنے والدین کے، ہم نے اس نشانی کو اتنا سینے سے لگایا کہ ہماری فجر کی اذان ہو تو ہم وہ نشانی دہراتے ہیں، ہماری ظہر کی اذان ہو تو ہم وہ نشانی دہراتے ہیں، ہماری عصر و مغرب عشاء کی اذان ہو تو ہم وہ نشانی دہراتے ہیں، ہماری نماز مکمل ہو تو ہم وہ نشانی دہراتے ہیں، اور نشانی دہرا کے زبان حال سے بول کے کہتے ہیں مالکہ تو نے جو وراثت آدم کو دی تھی، ہم لائق بچے ہیں آدم کے، ہم نے اس نشانی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر کی ہے۔ 10 دفعہ درود پڑھا باپ آدم نے، حضرت حوا کے قریب گئے، حضرت حوا سے حضرت شیش پیدا ہوئے، حضرت شیش سے حضرت انوش پیدا ہوئے، حضرت انوش سے کنان آئے، کنان سے مہلابیل آئے، مہلابیل سے یارس آئے، یارس سے متوشلہ آئے، متوشلہ سے لامک آئے، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ کس وجہ سے؟ درود کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت نوح سے سام آئے، سام سے ارفخشم آئے، ارفخشم سے شالک آئے، شالک سے عبر آئے، عبر سے فقتان آئے، فقتان سے نحور آئے، نحور سے تارک آئے، تارک سے ابراہیم خلیل اللہ آئے، ابراہیم سے اسماعیل آئے، اسماعیل سے کدار آئے، کدار سے حمل آئے، حمل سے ثابت آئے، ثابت سے سلمان آئے، سلمان سے حمیش آئے، حمیش سے عابد آئے، عابد سے ہد آئے، ہد سے عدنان آئے، عدنان سے مہر آئے، مہر سے ندار آئے، ندار سے الیاس آئے، الیاس سے مدرکہ آئے، مدرکہ سے خزیمہ آئے، خزیمہ سے کنانہ آئے، کنانہ سے نظر آئے، نظر سے فہر آئے، فہر سے غالب آئے، غالب سے لوئی آئے، لوئی سے کعب آئے، کعب سے کلاب آئے، کلاب سے قصی آئے، قصی سے عبد مناف آئے، عبد مناف سے ہاشم آئے، ہاشم سے عبد المطلب آئے، عبد المطلب سے عبداللہ آئے، اور پھر عبداللہ سے کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر، ثنا بن کر، دعا بن کر خدا کا نور اترا لامکا سے محمد مصطفیٰ۔ یہ سب کب آئے؟ جب درود پڑھا گیا، کہو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ سارے تب ہوئے جب ابا جی نے درود پڑھا، جب ابا جی نے درود پڑھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ہماری سانسیں، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہمارے ناک، ہمارے منہ، ہمارے سر، ہمارے چہرے، ہمارا وجود، ہمارے اماں جی، ہمارے ابا جی، ہمارے دادا جی،
ہمارے پردادا جی، ہمارے رشتہ دار، ہماری اولاد، ہمارے دوست، ہمارے احباب، سارے نبی، سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے اولیاء، سارے رسول، سارے مشائخ، سارے علماء، سارے فقراء، سارے مسکین، سارے فقیر، سارے امیر، سب غلام حضور کے درود کے صدقے سے پیدا ہوئے۔ یہ ساری کائنات شیخ صاحب حضور کے صدقے سے بنی ہے، حضور کے نہیں جی، حضور کے درود کے صدقے سے بنی ہے، حضور کے۔ اور جب نام اتنا با کمال ہے، نام اتنا بے مثال ہے، تو محمد کی ذات کتنی بے مثال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کے نام میں طاقت ہے، یہ حضور کے نام میں طاقت ہے۔ نام لیا حضرت آدم نے اور حضرت آدم کی اولاد ہوئی، حضور کے درود کے صدقے سے ساری کائنات بنی۔ لو اگلی بات سنو، یہ ایک نشانی ہے ہمارے ابا جی کی جو ہم نے سنبھالی ہوئی ہے، جو ہم نے سنبھالی ہوئی ہے۔ ایسے تو نہیں درویشوں نے کیا دیا، مشکل نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ آپ کو پتا بندہ جہنمی ہو، عمل کوئی پلے نہ ہو، گناہگار ہو، اعمال تلے، نیکیاں کم ہو جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، مہر لگ جائے نامہ اعمال پہ کہ یہ جہنمی ہے، فرشتے اسے پکڑ کے گھسیٹتے ہوں، جہنم تک لے جائیں، جہنم کے دروازے پہ بٹھا دیں، ابھی ڈالنے لگے، بتائیں اس لمحے اللہ ایک رحمت کر دے، رہے گا جہنمی؟ بولیے بھائی توجہ اگر آپ کی نہیں ہوئی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نامہ اعمال تل چکے، فیصلہ ہو چکا، مہر لگ چکی، فرشتے گھسیٹ چکے، جہنم کے دروازے پہ پہنچ چکا، عمل پلے کوئی نہیں، اللہ کر لے ایک رحمت، اللہ کر لے ایک رحمت، رہے گا جہنمی؟ میرے نبی کے لفظ سنو، ایمان تازہ کرو۔ حضور فرماتا ہے تو پڑھنا درود ایک دفعہ، اللہ 10 رحمتیں کرتا۔ ایک درود پڑھ، مشکل نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ کہا تو ایک دفعہ درود پڑھ، اللہ تجھ پہ 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ تو 10 دفعہ درود پڑھ، اللہ تجھ پہ 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ تو 100 دفعہ درود پڑھ، اللہ تجھ پہ 1000 رحمت نازل فرمائے گا۔ تو 1000 دفعہ درود پڑھ، اللہ تیرے ماتھے پہ لکھ دے گا یہ بندہ جہنم سے آزاد ہے۔ یہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، جہنمی بھی نہیں ہو سکتا، یہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، جہنمی بھی نہیں۔ مشکل نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو بولو، حاضری کی تمنا ہے تو حضور کے درود کے صدقے سے کائنات بنی، حضور کے درود۔ لو درود کی ایک اور بات سن لو۔ حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول تھے، کافروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک فقیر آ گیا مانگنے والا، کافروں کے پاس آ کے کہنے لگا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، فقیر ہوں۔ ان کافروں نے نا تنزیہ طور پہ اشارہ کیا مولا علی کی طرف اور کہا جا وہ بیٹھا اس سے مانگ لے، جا وہ علی بیٹھا اس سے مانگ لے۔ یار منافقوں کو بھی سمجھ نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے اور کبھی خود بھیجتا جا علی سے مانگ، جا علی سے مانگ۔ وہ بے نیاز ہے نا، وہ پھر کیسے کیسے انداز دکھاتا ہے زمانے کو۔ فرمایا جا، وہ کہنے لگے جاؤ علی سے مانگو۔ وہ آ گیا مولا علی کے پاس، کافروں نے بھیجا تھا تنزیہ طور پہ کہ وہ خالی آتا ہے وہ کیا دے سکتا ہے، لیکن ان کو یہ احساس نہیں تھا یہ تو وہ ہے 3 دن روزہ پانی سے کھول لیتا ہے، روٹیاں غریب کو دے دیتا، مسکین فقیر کو یہ خالی ہاتھ نہیں موڑا کرتے، فقیر کو دے دیتے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، آ گیا کہنے لگا جی اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ کے نام پہ۔ حضرت مولا علی نے پتا کیا کیا، آپ نے 3 دفعہ دروشی پڑھا، 3 دفعہ دروشی پڑھا، 3 دفعہ دروشی پڑھا۔ دروشی پڑھ کے نا پھونک ماری، دروشی میں حضور کا نام آتا ہے، بولیے حضور کا نام۔ لو سنو، امام شرف الدین بصیری پتا کیا فرماتے ہیں، یہ وہ بابا جی ہیں 12 سال فالج رہا تھا ان کو، 12 سال تک چل پھر نہیں سکے، 12 سال پہلے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے، بڑے بڑے نذرانے ان سے لیے، لیکن جب فالج آیا سارے بادشاہ بھی چھوڑ گئے، سارے وزیر بھی چھوڑ گئے، سارے مشیر بھی چھوڑ گئے۔ اب دکھوں کی کیفیت ہے، اور کہتے ہیں جب بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا وہ ساتھ دیتے تھے، اب میں غریب ہوں، میں ماڑا ہو گیا ہوں، اب انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا،
کیوں نہ میں اس کا قصیدہ لکھوں جو ہاتھ پکڑے تو جنت کے دروازے تک نہیں چھوڑتا. میں اس محبوب کا 12 سال بعد مدینے کی طرف منہ کیا, مدینے کی طرف منہ کر کے کہنے لگے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم. جب قصیدہ لکھا نا تو حضور آ گئے, حضور تشریف لے آئے, آگے اپنا دست مبارک رکھا, امام شرف الدین بوسیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا. حضور نے اپنا ہاتھ مبارک, میں صرف سمجھانے کے لیے اشارے کر رہا ہوں وگرنہ ہم گندے لوگ ہیں, ہمارے کیا مقابلے, حضور کے غلاموں سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہمارا, تو میں صرف سمجھانے کے لیے اشارے کر رہا ہوں. حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا امام شرف الدین بوسیری کے جسم پہ. یہ وہ ہاتھ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے. جب بچہ پیدا ہونا دادا جی کہتے ہیں میرا ہے, پھوپھی کہتے ہیں اس کی آنکھیں مجھ پہ گئی ہیں, ابا جی کہتے ہیں نہیں اس کا ناک مجھ پہ گیا ہے, نانی جی کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ مجھ پہ گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. میں ذرا عشق کی رنگ میں بات کروں, جب حضور آئے, جب حضور تشریف لائے دنیا میں, اماں جی نے کہا ہوگا اس کی ناک مجھ پہ گئی ہے, بینیت ہے. ابا جی نے دادا جی نے کہا ہوگا اس کی آنکھیں تو مجھ پہ گئی ہیں. پھوپھی جی نے کہا ہوگا اس کے ہاتھ تو مجھ پہ گئے ہیں. نانا جی نے کہا ہوگا اس کے کان تو میرے جیسے ہیں, کان مبارک. سب نے اپنے اپنے انداز سے تشبیہ دی ہوگی. اللہ نے فرمایا ہوگا جبریل دیکھ رہا ہوں میں بدروں کو, ہاں مولا دیکھ رہا ہوں. جبریل دیکھنا, وہ کہتا ہے میرے جیسا ہے, وہ کہتا ہے چہرہ میرے جیسا ہے, وہ کہتا ہے ہاتھ میرے جیسے ہیں, وہ کہتی ہے آنکھیں میرے جیسی ہیں. جا دنیا میں اعلان کر دے اس کا چہرہ کسی جیسا نہیں, اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے, اس کے ہاتھ ید اللہ ہے, اس کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے, اس کا چہرہ والدہا, اس کی زلف واللیل اذا سجا. یہ محبوب بڑا بے مثل ہے, اور اس کی تصویر میں نے ایسی سانچی ہے اور ایسی سجائی ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. میں یہ کسی پہ نہیں گیا, یہ کسی پہ نہیں گیا, یہ کسی, اس کا چہرہ ہی وجہ اللہ.